آپ کا سوال یہ ہے کہ جو فائنینشیل سسٹم سارے ہمارے ہیں انٹرسٹ بیسڈ ہے، اور انٹرسٹ بہت ہی خطرناک چیز ہے. جیسے آپ نے کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم انٹرسٹ نہیں چھوڑتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اعلان جنگ ہے. اور ایک معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے سود جو ہے وہ مطلب ایک بہت اہم رول پلے کرتا ہے. تو اس لیے سود حرام ہے، اور سود ہمیشہ سے حرام ہے، صرف اسلام میں حرام نہیں ہوا، اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں، شریعت تھی، لاز تھے، ان سب میں سود حرام تھا. اور آپ کا یہ سوال ہے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کی بات کو، کہ آپ کا یہ سوال ہے کہ جو اس کا وے آؤٹ ایک اسلامک بینکنگ ہے، تو لیکن اسلامک بینکنگ ایز پر یور نالج آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. اور تو میں اس کو ٹو وے آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن دیکھیں، آئیڈیل نہیں ہے، فور شور آئیڈیل نہیں ہے. اور جتنا کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ سورٹ آف آپ سمجھیں کہ ایک وے آؤٹ ہے، لیکن اٹس اے وے آؤٹ ٹورڈز برنگنگ پرفیکٹ سسٹم. آل تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ پرفیکٹ سسٹم کبھی بھی نہیں بن سکے گا، اس لیے کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس ٹائڈ ٹو دا کنونشنل بینکنگ سسٹم، رائٹ. اصلاً تو ہمیں اپنا بینکنگ سسٹم بنانا چاہیے، یہ ہمیں اتنی ہونی چاہیے. لیکن جو سلیکٹیو اسٹڈیز یہاں امتحان میں کیا آئے گا، رائٹ، یہ چیپٹر آ جائے گا، یہ آ جائے گا، سلیکٹیو اسٹڈی کر کے مارکس لینے کے لیے جن یونیورسٹیز کا موڈ آف اسٹڈی یا جن بچوں کا موڈ آف اسٹڈی یہ ہوگا، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں یار، کیسے سسٹم ٹھیک ہوں گے؟ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک اور فوڈ فار تھاٹ ہے کہ یار غور سے پڑھو، پڑھنے کے لیے پڑھو، صرف ڈگریز کے لیے، نمبرز کے لیے تو نہیں پڑھنا چاہیے نا. یہ کوئی نالج تو نہیں ہوتی ہے، یہ ہمارا المیہ ہے ڈاکٹر صاحب، رائٹ، کہ ہم لوگ سلیکٹیو اسٹڈیز کرواتے ہیں، کرتے ہیں، نمبر، مارکس، اے اسٹارز، ایز، جی پی ایز 4، 3.8، 3.5. یہ کیا سیٹ اپ ہے؟ یہ تو بیکار سیٹ اپ ہے. اس میں تو آپ کو سیکھتے تو نہیں ہیں. اصولاً تو اپنا سیٹ اپ ہونا چاہیے تھا ہم سب کا، لیکن کسی نے کنٹرول کیا ہوا ہے، ہم اس کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ٹائی اپ ہیں. تو کیا کریں؟ سوال یہ ہے کہ ایک ہے اے وے آؤٹ which might not be perfect لیکن versus a pure conventional interest based system, right. تو کسے کہتے ہیں lesser of the two evils، اگر آپ جاننا چاہیں تو lesser of the two evils تو definitely ہے، لیکن اتنا برا بھی نہیں ہے جتنا شاید آپ سمجھ رہے ہیں. اس کے اندر بہت ساری ٹویک، بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں، بہت ساری ٹھیک باتیں بھی ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن we must encourage that. We must encourage Islamic banking systems. ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ود اے ہوپ کہ انشاءاللہ اٹ ول لیڈ ٹورڈز اے پرفیکٹ سسٹم. کیونکہ ہم اس کو بھی اگر ڈسکریج کریں گے، اس کو بھی چھوڑ دیں گے، پھر تو بہت وہ نظام آپ کے سامنے ہے نا. تو اس لیے میں تو لوگوں کو انکریج ہی کرتا ہوں کہ وہ اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کریں، ان کو آگے رکھیں. اور اللہ تعالیٰ کی برکت بھی بڑی کوئی عجیب ہے اس کے ساتھ. جب میزان بینک بنا تھا نا فار دا فرسٹ ٹائم، ایم ناٹ لائک ان کا کوئی مجھے شیئر نہیں ملتا کہ میں ان کی یہاں پہ مارکیٹنگ کر رہا ہوں، لیکن چونکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے، جب وہ شروع ہوا تھا پاکستان کے اندر، لوگوں نے لٹرلی مذاق اڑایا تھا، لٹرلی دے میڈ فن آف اٹ، ہنسے تھے باقاعدہ. جنہوں نے وہ پہلی میٹنگ تھی، اس کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز گورنرز تھے، ان کی پہلی میٹنگ جب انہوں نے کی تھی اسٹیٹ بینک کے ساتھ، پیپل لٹرلی لیفڈ ایٹ دیم کہ یہ دیکھو کیا کرنے چاہ رہے ہیں. And for last many years Mizan Bank has been the top ranking bank in Pakistan. ان کی سکسیس کو دیکھ کے یہ جتنے بھی کنونشنل بینکس ہیں، ایچ پی ایل ہو گیا اور فیصل بینک ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، ان سب نے اپنی اسلامک ونڈو اوپن کر لی ہے. کیوں؟ صرف اس لیے کیونکہ they saw the success of that bank. تو اللہ کی طرف سے مدد تو بھی آ رہی ہے، نظر بھی آ رہا ہے ہم سب کو. تو بچوں سپورٹ کرو اس سسٹم کو، رائٹ، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ یو مائٹ ناٹ اگری ٹو اے فیو تھنگس، جو میں بات کر سکتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن اسٹل لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ یار چلو چل تو پڑے ہیں نا اس راستے کے اوپر، تو اس راستے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ کبھی پرفیکشن بھی ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک، جزاک اللہ.